تو درود بہت بڑی عبادت ہے. ہم آج تک درود پاک کی عبادت کو سمجھے نہیں. ایک بات یاد رکھو، فرمایا کسی ولی کو اس وقت تک ولایت نہیں ملتی ہے جب تک وہ درود کی کثرت کرنے والا نہیں ہوتا. اس کے بغیر یعنی درود پاک کی کثرت کے بغیر ولایت کا مل جانا یہ ناممکن ہے. کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس کی زندگی میں کثرت سے درود پاک آپ کو ملے گا، کثرت سے درود پاک ملے گا. میں جب یہ کتاب میں نے لکھی نا تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، میں ان کے پاس لے گیا کہ آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائے، لکھے کچھ. انہوں نے اپنے استاذ بہت بڑے مفتی کا ذکر کیا کہ میرے استاذ بہت بڑے مفتی تھے، سارا دن فتویٰ دینا، فتویٰ کا کام کرنا، اس کے باوجود بھی ان کا معمول تھا روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نام نہیں چمکتے ہیں، ایسے نہیں بعد میں آنے والوں میں تذکرے ہوتے ہیں، ایسے نہیں عقیدت مند بنتے ہیں، کچھ کر کے دکھاتے ہیں اللہ کو. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 3,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے تھے. فرمایا جب ان کی شادی ہوئی تو کچھ دن تک مصروفیت کے وجہ سے درود کی وہ تعداد پوری نہ کر سکے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شخص کو خواب میں آ کے فرمایا خواجہ سے کہو تمہارا وہ تحفہ ہم تک نہیں آ رہا ہے، لہٰذا دوبارہ پورا کر کے بھیجو. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہاں ایک بڑا مقام ہو جاتا ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو مدینے سے پیغام آئے کہ تیرا درود آج نہیں پہنچا ہے، تیرا درود آج ہم تک نہیں پہنچا ہے. یعنی درود پاک پڑھنے سے اپنا اتنا بڑا مقام اللہ کے حبیب کے ہاں پیدا کر لیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا میرا کون سا امتی مجھ پہ کتنا درود بھیجتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرهم علی صلاۃ ان اولی الناس بی یوم القیامت، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے اکثرهم علی صلاۃ جنہوں نے مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. قیامت کی اتنے سخت دن، ہولناکی والے دن کہ ماں بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹی ماں کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، دوست دوست کو بھول جائے گا، لیکن درود پاک تمہیں نہیں بھولے گا. درود پاک اپنے پڑھنے والوں کو پکڑ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کے جائیں گے. یا رسول اللہ یہ بھی آپ پہ درود پاک پڑھنے والا تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. اور جو قیامت کے دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکا. جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یأتی بیع فیہ ولا خلہ، کہ اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا. آج جس عہدے کے خاطر تم نماز چھوڑ دیتے ہو، آج جس کاروبار کے خاطر تم نماز چھوڑ دیتے ہو، درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہو، یہ عہدے اور یہ کاروبار یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے 10 منٹ کا پڑھا ہوا درود اس دن کام آئے گا. 10 منٹ کا درود، تمہاری ایک پڑھی ہوئی تسبیح، تمہارے 2 پڑھی ہوئی تسبیح،
تمہارے ہزاروں میں مرتبہ پڑھا ہوا درود قیامت کے دن تمہیں تلاش کرتا پھرے گا۔ کہاں ہیں مجھ کو پڑھنے والے؟ آ جاؤ، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے نام کی تسبیح پڑھنے والے کہاں ہے؟ آ جاؤ۔ بڑے خوش قسمت ہوں گے اس دن درود پاک پڑھنے والے کہ جن کو درود تلاش کر کے اللہ کے حبیب کے قدموں میں لے جائے گی اور ان کے لیے بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کریں گے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میرے اولاد میں سے کون جہنم میں جا رہا ہے اور کون جنت میں جا رہا ہے۔ ذرا توجہ سے غور سے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میری اولاد میں کون جہنم میں جا رہا ہے اور کون جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ایک منظر دیکھیں گے، ایک شخص ہوگا، اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب نظر پڑے گی، یہ تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے۔ تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد بھی احمد بھی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آواز کو سنیں گے تو فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں۔ تو کہیں گے وہ دیکھو تمہارا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، جاؤ اس کو بچاؤ۔ حضرت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، کوئی سخت مہم ہو، کوئی سخت کام کرنا ہو نا تو کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کپڑوں کو سمیٹ لوں گا اور جلدی میں جا کر اس فرشتوں کے پیچھے بھاگتا ہوا جاؤں گا اور جا کر اس کو قابو کر لوں گا اور ان فرشتوں سے کہوں گا یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم ماننے میں بڑے سخت ہیں، اللہ کا حکم ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میرا حکم بھی فرشتے نہیں مان رہے، فرمایا آپ عرش کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیری امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کروں گا، خوش کروں گا۔ میرے مولا میرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میرا دل بڑا غمگین ہے۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اے فرشتوں محمد کی اطاعت کرو، جو حکم کر رہے اس کو مانو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی کو ان سے چھڑائیں گے اور سیدھا جو ہے اس کو لے آئیں گے جہاں پہ اعمال نامے تولے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے اعمال نیک اعمال ایک پلڑے میں، برے اعمال دوسرے پلڑے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ باری ہو جائے گا، وہ باری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس کو جنت میں لے کے جائیں گے وہ کہیں گے صبر کرو، یہ اتنا بڑا محسن میرا جو مجھے جہنم کے منہ سے نکال کر جنت میں پہنچا رہا ہے، میں ذرا اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھوں، اس سے پوچھو تو صحیح یہ کون ہے۔ تو وہ واپس پلٹے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تمہارے پلڑے کو باری کیا یہ وہ ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا درود پاک تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا خوشی کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو آپ کا چہرہ بڑا خوش ہے، ہنس رہے، چمک رہا ہے، کوئی بات ہو تو ہمیں بھی بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا
میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، پل صراط لگی ہوئی ہے، لوگ پل کے اوپر چل رہے ہیں، میرا ایک امتی آیا، پل صراط پہ چل رہا تھا لیکن ڈاواں ڈول ہو رہا تھا، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ابھی عنقریب ہے کہ یہ گر جائے گا۔ فرمایا ایک دم بجلی کی چمک پیدا ہوئی اور وہ میرا امتی پل صراط پار کر کے جنت میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا یہ شخص یہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا یہ آپ کا امتی گناہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں گرنے والا تھا، لیکن اس نے زندگی میں ایک مرتبہ آپ پہ درود پاک پڑھا تھا، آج وہ درود پاک بجلی بن کر آیا اور اسے اٹھا کے جنت میں لے گیا، اس کو اٹھا کر جنت میں لے گیا۔ میرے بھائیوں، درود پاک کی جتنی فضیلت احادیث میں آئی ہے کسی اور عمل کی نہیں آئی ہو۔ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھوں، تو میں کتنا درود پڑھوں آپ پہ؟ کوئی مجھے آپ کوئی حد مقرر کر کے بتا دے تاکہ میں اتنا درود روزانہ پڑھا کروں۔ جیسے ہم کسی بزرگ کے پاس، ولی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ اور اس کی تعداد بھی بتاؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن فکم اجعل لک من صلاتی، میں کتنا درود پڑھوں؟ فقال، آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے۔ درود پاک پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنا تیرا دل چاہے درود پاک پڑھ۔ قل، تو وہ فرماتے میں نے کہا الربع، کیا میں چوتھائی حصہ آپ پہ درود پڑھوں؟ یعنی دن کے 4 حصے کر لوں، 3 حصے کوئی اور عبادت کروں اور 1 حصہ آپ پہ درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو درود کا یہ تھوڑا سا اور بڑھا دینا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، فهو خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ النصف، میں پھر آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں، آدھا حصہ کوئی اور عبادت کروں؟ تو قال، آپ نے فرمایا ما شئت، جو تیرا دل چاہے، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اور بھی بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں پھر میں نے کہا قل، تو میں نے کہا فالثلثین، پھر میں 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں؟ قال، آپ نے فرمایا ما شئت، جو تیرا دل چاہے 3 حصے پڑھ لیا کر، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس کو اور بھی بڑھا دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میں سارا دن آپ پہ درود پڑھوں اور کوئی کام نہ کروں؟ یعنی فرض عبادات تو کرنے ہیں، اس کی تو معافی نہیں ہے، لیکن نفلی عبادات کے وقت بس میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا اور کوئی عمل نہیں کروں گا۔ تو جب اس صحابی نے اپنا یہ جذبہ دکھایا نا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال، آپ نے فرمایا اذا تکفا ہمک، اگر تو ایسا کرے گا کہ سارا دن، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی مجھ پہ درود پڑے گا، تو فرمایا کہ میں یہ درود پاک پڑھنا تیرے تمام غموں کو کفایت کر جائے گا، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے تجھے نجات دلانے کے لیے صرف درود ہی کافی ہو جائے گا، صرف درود ہی کافی ہو جائے گا۔ تو فرمایا اور غم بھی دور ہوں گے اور ساتھ ساتھ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبَكَ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، سارے گناہ بھی تیرے معاف ہو جائیں گے اور تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص کہ جو ہر وقت درود پاک پڑھنے والا ہے، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہے، پاکستانی عالم ہے، تو وہ وہاں پہ درس دیتے ہیں۔ ان سے ایک واقعہ میں نے سنا،
فرمایا مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس بہت بڑے مفتی ہے کراچی کے، یہ ان کے پیر و مرشد بھی ہیں اور یہ ان کے خلیفہ ہے۔ مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی ان کے جاننے والے تھے، آتے جاتے تھے، مالدار لوگ تھے، پیسوں والے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور جہیز میں بہت سارا سونا دیا اپنی بیٹی کو۔ کچھ مہینے ان کی بیٹی ٹھیک رہی، اس کے بعد لڑکے والوں نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد جتنا سونا تھا وہ سب قبضے میں لے لیا اور اس کو ایسے ہی گھر بھیج دیا، اور فرمایا کہ الٹا سونے پہ بھی قبضہ کر لیا اور ساتھ میں جا کے تھانے میں ان پہ خلاف پرچہ بھی کٹوا دیا کہ جی ان کی بیٹی نے ہم سے سونا چوری کر لیا۔ خود چوری کی اور ان پہ ڈال دی اور انہی کا سونا خود چوری کر لیا۔ وہ بیچارے کچھ عرصے تھانے میں ادھر ادھر سزا بھگت رہے، پھر آئے اپنے پیر و مرشد کے پاس کہ حضور یہ پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا سارے گھر والے درود پاک پڑھو، سارے گھر والے کیا کرو، درود پاک پڑھو اور پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ سارے گھر والوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے والوں نے خیال کیا کہ سونا پڑا ہوا ہے، کہیں چھاپا نہ پڑ جائے، کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس سونے کو بیچ آتے۔ اب وہ لڑکا سونا لے کے کراچی میں ایک سونار کے پاس چلا گیا کہ جی اتنا سونا ہے، یہ بیچنا چاہتے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے خریدا کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں جگہ۔ دیکھیں جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت کہ اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو دیکھے گا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ایک ایک کو دعوت دیتے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا اے نبی جب میری مدد آئے گی تو تو لوگوں کو دیکھے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی مدد، درود نے اپنا معجزہ دکھانا تھا، وہ سونار کے پاس سونا لے کے گیا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور لے لو۔ سونار نے کہا یہ خریدا کہاں سے؟ کہا جی فلاں جگہ سے خریدا۔ کہا اس کی رسید لاؤ تو میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی رسید تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی، رسید تو نہیں ملے گی، آپ ویسے ہی لے لیں۔ اس کو شک ہو گیا کہ یہ چوری کا سونا ہے۔ اس نے اس کو بتائے بغیر اپنے ملازم کو اشارہ کیا کہ پولیس کو بلا کر لاؤ۔ ملازم پولیس کو لے آیا، انہوں نے کہا جی یہ بندہ اتنا سونا لے کے آیا، رسید کوئی نہیں ہے اور بیچنا چاہ رہا ہے، پوچھو ذرا یہ سونا کہاں سے لے کے آیا۔ پولیس نے ان کو پکڑا، اپنا طریقہ آزمایا، بتا کہاں سے لیا۔ پہلے تو وہ کہتا رہا یہ ہمارا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تمہارا نہیں، صحیح بتاؤ۔ اس نے کہا یہ جو میری بیوی تھی جس کو میں نے طلاق دی ہے اور جس کے خلاف ہم نے تھانے میں پرچہ دیا کہ جس نے سونا چوری کیا ہے، وہ سونا انہوں نے چوری نہیں کیا تھا بلکہ ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا، یہ ان کا سونا ہے۔ انہوں نے وہ سونا بھی واپس کر دیا اور معاملہ بھی حل ہو گیا اور عزت بھی بچ گئی۔ کس کی برکت سے؟ درود پاک کی برکت سے۔ دیکھیں اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو واقعات بتاؤں، اس کی یہ پریشانی دور ہوئی، اس کا یہ مسئلہ حل ہوا، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، اس سے بڑھ کر پھر کوئی الفاظ نہیں۔ یہ سب سے بڑی مہر ہے، حدیث سے بڑھ کر پھر کوئی اس کے سامنے واقعات کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تکفی ہمک، جب تو کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا تو یہ تیرے تمام غموں کی کفایت کر جائے گا، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اب اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں، اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو درود پاک کا پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت جس کو مل جائے نا وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ ربیع الاول کا ماہ چل رہا ہے، اگر آپ نے اس مہینے سے صحیح معنوں میں نور حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے صحیح معنوں میں عاشق رسول بننا ہے، میں اکثر ربیع الاول کے مہینے میں ایک بات کرتا ہوں
اس کو اعتراض نہ سمجھے۔ ہم گلیاں سجاتے ہیں، ہم بازاروں کو سجاتے ہیں، ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے، عشق ہے آپ کا، سجائے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کتنا خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، اس کو جنت میں بھیج دو، یہ کالا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، نہ اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں چلتا۔ ہم تو کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے بڑی گاڑی سے اترا ہے تو جھک کے سلام کر لیتے ہیں، دیکھتے صحیح کپڑے نہیں ہیں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاں چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ غریب تھا، کچے گھر میں رہنے والا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ ڈیفینس میں رہنے والا تھا، اس کو جنت میں لے جاؤ، نہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کی نظر اور اللہ کے حبیب کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ بازاروں پر، گھروں پر، گلیوں پر نہیں، دلوں پر ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے گھروں کو بھی سجاؤ، اپنے بازاروں کو بھی سجاؤ، اپنی گلیوں کو بھی سجاؤ، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرو، اپنے دل کو سجا لو۔ جس پر نبی کی نظر ہوتی وہ کالا سیاہ ہے، وہاں اندھیرا پڑا ہوا ہے، اور جس پہ نبی کی نظر نہیں اس کو سجایا جا رہا ہے۔ پہلے کس کو سجانا ہے؟ دل کو سجانا ہے۔ آپ کا یہ 6 فٹ کا بدن سنتوں سے سجا ہونا چاہیے، آپ کا یہ 6 فٹ اور اس کے اندر رکھا ہوا دل یہ عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو تو پھر تو مزے ہی مزے ہے، پھر تو مزے ہی مزے ہے۔ پھر گھر نہ بھی سجا ہو، بازار نہ بھی سجے ہو، پر دل سجا ہونا چاہیے آپ۔ تو اب اس ربیع الاول میں آپ نے دلوں کو سجانا ہے، تو اس کا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ اس ربیع الاول میں ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ ربیع الاول کی آج 4 تاریخ ہے، جب ربیع الاول کی 30 29 ہوگی تو میرا 1.25 لاکھ درود پورا ہو چکا ہوگا۔ 1.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، 3.25 لاکھ درود کا تحفہ میں اپنے نبی کو دے چکا ہوں گا۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو اس ماہ کے اندر قدم قدم پہ، ہر آن ہر گھڑی میرے نبی پہ درود کی تسبیح بھیجے، اور یہ خوش قسمت انسان ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے علامہ کیسے بن گئے؟ فرمایا میں نے گن گن کے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی تسبیح پڑھی اور نبی کو ہدیہ کیا ہے، میں اس کے برکت سے آج علامہ بن گیا ہوں، میں اس کی برکت سے آج علامہ بن گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، درود جو ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آسان طریقے سے، میرے مرشد فرماتے تھے اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، لیکن بغیر آزمائش اور تکلیف کی عطا فرما۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، عشق مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے آزمائشیں آتی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایسا قرب نہیں ملتا ہے، بڑی آزمائشیں آتی ہے۔ تو اللہ سے مانگو کہ مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، بس تو مجھے اپنا قرب دے، مجھے ولایت عطا فرما، پر بغیر آزمائش کی عطا فرما، بغیر تکلیف کی عطا فرما۔ اب آخر میں درود پاک تو بہت سارے، دیکھیں سب سے افضل درود، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ سلام تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیسے پڑھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز میں ہم پڑھتے فرمایا اس درود کو پڑھو۔ یہ سب سے افضل ترین درود ہے، سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ یہ لمبا ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، کوئی مختصر سا درود بتا دوں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، فرمایا جو اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کے 70 دروازے کھولیں گے۔ کتنے؟ 70 رحمت کے دروازے اللہ اس پہ کھولیں گے۔ اور فرمایا امام عبد الوہاب
शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि जो इस दुरूद पाक को पढ़ेगा अल्लाह उस पर 70 रहमत के दरवाज़े खोलेंगे और उसकी मोहब्बत हर शख्स के दिल में डालेंगे, सिवाय मुनाफिक के हर शख्स उससे मोहब्बत करेगा। सिवाय मुनाफिक के बाकी हर शख्स उस पर क्या करेगा, उससे मोहब्बत करेगा। ये कितना आसान और कितना मुख्तसर दुरूद है। इस किताब के अंदर भी ये वाक़या मैंने लिखा है। मिस्र से एक शख्स आया अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलुल्लाह मेरे वालिद बूढ़ा हो चुका है, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन आपका दीदार करना चाहता है, बड़ा शौक़ है उसको कि मैं उस नबी को देखूं, आप कुछ फरमाइए ताकि वो आपको देख सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको कहो कि मुझ पे ये दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, कुछ दिन नहीं गुजरेंगे वो मुझे देख लेगा। वो जब वापस गया उसने अपने बाप से वो सारी बात अर्ज़ की तो उसके बाप ने हर वक्त दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। फरमाया कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि उसने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लिया। तो इसलिए आपसे भी अर्ज़ करता हूँ, ये जो महीना है ना, इस महीने के अंदर सही मानों में इश्क़ रसूल हासिल करना है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हो ना, तो फिर इस दुरूद, ये जो मुख्तसर सा दुरूद है, इस देखिए कोई टाइम इस पे नहीं लगता, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, चलते फिरते उठे बैठे हर वक्त आप इस दुरूद पाक को पढ़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा जो खुशबू लगा कर जाए नमाज पे बैठकर और इस दुरूद पाक को पढ़ेगा। बस आखिर में मेरे मुर्शिद फरमाने लगे दुरूद पढ़ने का तरीका बताऊं। फरमाया जैसे आप एक गिलास में पानी लेते हो ना, शीशे का गिलास हो, उसमें पानी ले लो, एक चम्मच शहद ले लो और शहद को पानी में डालो। खालिस शहद की निशानी ये होती है कि वो सीधा तह में जाके बैठ जाएगा। तो फरमाया शहद का एक चमचा ले लो और उस पानी में डालो, आप देखोगे वो एक लंबी सी तार सी बन जाती है और ऐसे चलते चलते सारी जाकर उसके तह में बैठ जाती है। फरमाया जब दुरूद पढ़ो तो इस तसव्वुर से कि मेरा दिल एक शीशे का गिलास है और जब मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो ये शहद की तरह मेरे दिल में जाके बैठ रहा है। इस तरह दुरूद पढ़ने की जो आपको बरकतें हासिल होंगी आप सोच नहीं सकेंगे। आज के बाद दुरूद पाक की कसरत करो। अल्लाह इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।